حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں. پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا, وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی, بڑا زیرک سمجھدار اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا, وقت گزرنے لگا. بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا. وہ اللہ اللہ سکھاتا, لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا. اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اس نے بیٹھنے لگا. اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی. اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے, کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں, آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ, جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں, قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ. بچہ بیٹھنے لگا, اس کے پاس آنے لگا, باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا, بہت بڑا سانپ تھا, رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے, رستے بند ہے, لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے ہیں, راش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا, اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا, میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہے, نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا, اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا, جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے, 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا, بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا, وہ اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گئے, بڑے علاج کرائے, شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا, جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا, دین پہ عمل کرنا پڑے گا, اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا, مجھے شفا دے, میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے, کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے, سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بعد کالے ہیں, چڑھتی جوانی ہے, دعا کی تو اللہ نے, اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے, اندھے آتے تو شفا یاب, برس والے آتے تو اللہ سے دے. جوان ہے, بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا, وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے. بادشاہ سجدے کراتا تھا, اپنے آپ کو منواتا تھا معاذ اللہ. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہے, وہی ہے میرا مالک. کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں. بادشاہ نے اسے سزا دی, ستایا. اس نے بچے کا پتہ بتایا, پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا. راہب بھی قتل ہو گیا, نابینا بھی قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے,
मेरे लिए नहीं, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। मेरे लिए नहीं, अल्लाह के बंदे अपनी जान बचाने की दुआएं नहीं मांग, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। ये दुआ मांगी, जितने लोग साथ आए थे वो सारे जमीन पे गिरे और सब मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए। बच्चा वापस सीधा बादशाह के पास कहने लगा, लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। जवान का ईमान देखो, मेरे रब ने मुझे, बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे ईमान की गवाही दे रहा है, मैं बच गया हूं, तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। उसने कहा ले जाओ इसको दरिया में, कश्ती में बिठाओ, बीच दरिया के जाके धक्का दे दो। बैठे कश्ती में, दरिया के बीच गए और जब जाके वहां उसको धक्का देने लगे तो उसने कहा, अल्लाह मेरे लिए नहीं, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया, जितने सिपाही साथ आए थे डूब के मर गए। और बच्चा उठा और सीधा तिर बादशाह के पास, उसी के पास कहने लगा, लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, तेरे पास आया हूं। वो कहने लगा, तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी? तो बच्चा कहने लगा, अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोगों इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह का बंदा नौजवान, ईमान देखो, मरने के तरीके बता रहा है, मैं तुझे बताऊंगा मैं कैसे मरूंगा। ये बात कही, बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, मुल्क सारा बाहर आ गया, दरख्त के साथ बांध दिया। कहने लगा, भाई लोगों ये मुझे मारना चाहता था, मार नहीं सका, अब मैं इसे बताने लगा हूं कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब तीर मारे तो साहब मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पे जान दूंगा, ईमान की पुख्तगी में अल्लाह के नाम पर जान दूंगा। इसे कहो रब के नाम पे मारे, मर जाऊंगा। बादशाह ने अल्लाह कह के तीर मारा, पेशानी में लगा, बच्चे की रूह परवाज कर गई। जितना मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारे मुसलमान हो, सारे। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बताया, जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। फरमाया वो नौखेज वली था, अभी जवान राना था, अभी उसकी पेशानी पर जवानी के आसार थे, लेकिन उसे अल्लाह को राजी किया, रब करीम को राजी। विलायत का मतलब बुढ़ापा नहीं, विलायत का मतलब वो नहीं कि जब बड़ा लंबा वक्त गुजर जाए तो फिर आदमी आए कहे नहीं हम क्या करना है, अब मस्जिद ही है, अब तो इसके अलावा गुजारा ही कोई नहीं। तो उस वक्त का आना अल्लाह की बारगाह में कबूल तो है, लेकिन शाबाशी उसी को मिलती है जो जवानी का वक्त आए, जो ऐन उस वक्त आए जो वक्त मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम है अब्दुल्ला इब्ने उमर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं निकला, मुझे सफर के लिए जाना था, तो थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा सिरका, एक शहद की बोतल, चीजें मैंने सफर के लिए साथ रख ली। मैं जब मदीने से बाहर सहरा में निकला ना, तो रमजान नहीं था, गैर रमजान था। मैंने एक नौजवान को देखा बकरियां चरा रहा, बकरियां चराता है जवान। आप फरमाते हैं उसका चेहरा बड़ा नौरानियत वाला, गर्द पड़ी हुई पर बड़ा हसीन। फरमाते हैं मैंने उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो, रोजे भी नहीं थे। कहने लगा नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। फरमाते हैं मैंने कहा पता करूं कि निरा नेक ही है कि परहेजगार भी है। नेक वो होता है जो नमाज पढ़े रोजा रखे, परहेजगार वो होता है जो गुनाह से बचे, वो परहेजगार होता है। कहा पता करूं परहेजगार भी है कि नहीं। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसको कहा भाई तेरी बकरियां बड़ी प्यारी है, मेरा दिल करता है कि बकरी मुझे दे दो। कहते वो जवान, गुर्बत भी, परेशानी भी, पर दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। गुर्बत है, कहा जनाब एक बकरी दे दो। आने लगा जनाब बकरियां मेरी नहीं, बकरियों का मालिक कोई और है। कहते मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियों के मालिक को कहना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरी तरफ देखा, गर्द से उसके बाल लटे हुए, आंखों में रोशनी, चेहरे पे इत्मीनान, लबो लहजे में ईमान की ताकत। नौजवान कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा, उसकी बात सुन के वापस आया, जो काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फुला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में दी, तोहफे में। कहने लगा हुजूर ये सारा कुछ मुझे कैसे मिला।
میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جسٹس امیر علی داتا صاحب کی سیرت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھاٹی دروازہ ہے نا، داتا صاحب کے عقیدت مندوں نے اس کا نام اجمیری دروازہ رکھ دیا۔ وہاں بھٹی قوم رہتی تھی، شور ہو گیا، راجہ جے سنگھ سربراہ تھا لاہور کا، اسے شکایت لگائی گئی کہ آج اگر اجمیری نام پہ دروازہ ہے تو کل اور ناموں پہ بھی دروازہ ہوگا۔ لوگوں نے آ کے اس کو راجہ کو شکایت کر دی کہ جناب دیکھیں جی انہوں نے اجمیری نام رکھ دیا ہے۔ اب یہ جہاں جو عقیدت مند سے نا جی داتا صاحب کے، وہ بھی تیار ہو گئے کہ بھئی ہمارے بزرگ وہاں آتے جاتے، داتا صاحب عصر کی نماز پڑھ کے باہر آئے، کیا مسئلہ ہے بھئی؟ کہا جناب یہ بھٹی قوم زمانے سے آباد ہے، اس کا نام بھاٹی دروازہ ہے، آپ کے عقیدت مند کہتے ہیں اجمیری دروازہ رکھنا ہے۔ داتا صاحب ہنس پڑے اور پہلے تو نظر اپنے عقیدت مندوں پہ ڈالی، فرمانے لگے پتر تختیاں بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، ٹٹیاں بدلنے سے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہندوؤں سکھوں کے دل بدلو تاکہ یہ محمد عربی کے غلام بن جائیں۔ یہ تختیاں بدلنے کا کیا معنی ہوگا؟ ٹھٹیاں بدلنے سے تم لوگوں کو تبدیل کر دو گے کہ تختی بے نام آ گیا؟ اور پھر آپ فرمانے لگے سرے سے بات ہی غلط ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں اجمیری دروازہ نام رکھنے کی جب یہ بنایا بھٹی قوم نے، لگایا بھٹی قوم نے، رہتی بھٹی قوم ہے تو بھٹی دروازہ ہی نام ضرورت ہے، خبردار کسی نے اجمیری دروازہ کہا۔ داتا صاحب یہ کہہ کے اندر آ گئے، اپنے مریدوں اور اپنے نام کے خلاف فیصلہ دے کے کرے نا تھوڑی جرتیں آج بھی کوئی ایک تو ہو جو اپنا نام پیچھے کرے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا نام پیچھے کر کے عقیدت مندوں کے خلاف فیصلہ دے کے اندر آ گئے، رات گزر گئی، لوگ بڑے مد و جزر میں تھے، سویرے کیا ہوگا؟ صبح راجہ جے سنگھ بھی آیا، 150 آدمی بھٹی قوم کا اور آیا، سارے کے سارے مدینے والے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، جو بوجھ ہم نے ناموں کے اوپر ڈال دیا ہے اور جس طرز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی آگے جانے والا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ آپ لوگوں کو اپنی گفتگو کے جلال سے جیتیں گے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی وفاداری، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کا حق پہ ہونا، آپ کا سچ بولنا، آپ کے ہاتھوں میں عدل کا ترازو ہونا، یہ لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے۔ لوگ کبھی بھی آپ کی شخصیت کے سحر میں مبتلا نہیں ہوتے، لوگ جب بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ کے کردار کے حسن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے، تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا، تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ
الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا، ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی، ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں۔ کنے دما دیاں؟ اور بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھنے، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لی، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے، اس جگہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ رہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موت بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید، تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ تو قرآن پاک میں شفا ہے۔ قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا،
ایک دن اتبا کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ اتبا آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ سب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس میں لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو اتبا تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جب حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے، کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نہ تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، یہ تاہا والے نبی اپنی زبان سے تاہا کی تلاوت کرتے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، علم نشرح لک صدرک، جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی، جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کوئی دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے اور پھر نظریں جھکائے ہوئے. حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے. حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی. میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا. جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں. آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا. بڑے بڑے کفل ٹوٹے. حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کے سیل میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے. مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کرے، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے. حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی. حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں ہوئی. لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں. کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی. سنگیوں واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے. کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے تو بڑی عمر میں دین سیکھا تھا، چھوٹی عمر میں سیکھا. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی. فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی. کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات لکھی آپ نے. فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بستام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے، اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے. تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا، کتنا میرا مقام ہے، کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر، میں نے رمضان کے مہینے میں کہ کھجور اٹھائی، ریڑھی سے منہ میں رکھ لی، کھائی بھی نہیں، رکھ لی. لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بلی ہے، روزہ نہیں رکھا ہوا. فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا، میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا. میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ. تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے. بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ، انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے. چودھری، سردار، رئیس، سیٹھ، ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں، چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ تو بنا کے چلا گیا، اسے کام نکال کے چلا گیا.
تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کریں. اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں, درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض, میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا. آخرت کی طرف توجہ, تو تعریف پر غور نہ کریں, تعریف کی خواہش نہ کریں, لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں, یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھیں. یہ ذہن ضرور بنائیں. مخلص جو آپ سے مخلص ہے, مخلص لوگ, اچھے لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے, اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میں کھڑا تھا, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے, فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو ایک جنازہ گزرا. جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا, اس نے غریبوں کی خدمت کی, دین کی نوکری کی, لوگوں سے پیار کیا, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت, اس پر واجب ہو گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا. جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا, زبان کا برا, دھوکے باز, فراڈیا, بے ایمان, مال کھانے والا. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت, اس پر بھی واجب ہو. حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی, اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی. تو انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی ہیں, رب کریم کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا. ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات ہے. انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کرتا ہے, جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے, اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے, وہ سارے عارضی ہیں, وقتی ہیں. اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہیں, اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو, اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے, تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے. اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے, خوف خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے, اس رستے کا یہ سفر شروع کر دیتا ہے, تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے. اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا, نہ دھوکہ کرے گا, نہ فریب کرے گا, نہ جھوٹ بولے گا, نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا. جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک رہے گا, اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نہیں چلنا ہے, تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا, تو خرابی پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے, اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں. استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے, یہ غفر سے بنا ہے, لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائیں ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے. کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں, لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا, اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا. اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں, لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا, بڑا پسند فرمایا, اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا, کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں. اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے, بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے,
چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ لے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی۔ ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا،
لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا، کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں شکر کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا. شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا، 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو، اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے ہی کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے، تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے، میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا؟ سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا سو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا؟ پیار نہیں؟ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی. تو نے حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں. پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا. پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی، تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا. کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں. بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور سے. بڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے. ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا. 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی. یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا ہے. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو، انہیں کرنا پڑ جائے تو. تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیانے بیانے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو، کوئی کرنے والی بات کرو. نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے؟ تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے اور آج
آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلا آتا ہے، وہ میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے. جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کا، یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ حدیث امام راضی نے لکھی ہے، اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 500 سال. یہ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونے چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاجی صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے ہیں اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا. امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سی میرے ابا جی تے وہ تے 100 حال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر. ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دین، تیرے کول کنے بندے روٹی کھاندے، اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر، ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر. تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت، اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے 5 بولیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب، محافل میں، تو لسٹ ملتی ہے، یہ چودھری صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، تو یہ فلانے صاحب ہیں تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا؟ یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ سے. حضور کی محفل اور میری صدارت، اس پر کبھی غور کریں. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا. معنی دار ہے، وہ دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی. 500 بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے ہیں میں نے. 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے. اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت. 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ.
تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں، پھر انصاف کر لیتے ہیں۔ الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور۔ پوچھ کبھی اس شخص سے جس کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا۔ 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو۔ جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو۔ یہ کر کے کیا آیا ہے؟ پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو، لے چلو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا، تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پھر لمبے کرنا تو بھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، یہ بڑھا پھر۔ تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، تو حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی، استغفار کر رہا۔ تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ پہلا استغفار۔ ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے، مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام۔ تو اکیلا بیٹھ، گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی، اس کا شمار کر۔ اس طرح کر کے 2 خانے بنا، ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے۔ ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے۔ استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے۔ پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو، اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور مافیہا کی وہ باتیں کرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا، پلپلا سا، کمزور سا۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی، تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہوں، اپنے بیٹے کے سبب سے وہ بڑی آزمائش کا شکار۔ بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے۔ لفظوں میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں نعت کا بھی۔ یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے بھی فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے، تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، پر اس کے پاس دھیلے کا عمل نہ ہو۔ اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟
حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا، معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق، یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی لوگوں کی، لفظوں کے بڑے ماہر رہے، اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے کی، او ہو 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے بیٹھتے ہیں مجالس میں، نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتی، بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے، مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا حلال المشکلات یا دافع البلیات یا مسبب الاسباب یا قاضی الحاجات یا رحمان یا اللہ یا کریم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا ستار یا اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، 10 سال پورے ہو گئے، خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ اے اللہ، ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں۔ اللہ، کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے، بچے، اے اللہ بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے۔ خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔ خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے، اللہ ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم، ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح، یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سے درگزر کرنا، جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے تو اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ اے عرش و فرش کے مالک، میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں، ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے، اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے۔ اے اللہ، تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے۔ اے اللہ، بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی۔ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں۔ اللہ، ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار ہے۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم
सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज ना फरमा। ऐ अल्लाह ये बूढ़े बीमार लोग जो सुबह चल के तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए आते रहे, इनके कदमों को कबूल फरमाना, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। अल्लाह माजूर बुजुर्ग बेचारे लाठियों के सहारे यहाँ तक पहुँच कर तेरे दीन की बात सुनते रहे, इनके हाल पे करम फरमा, इन पे रहमत फरमा, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे साथ माफ़ी वाला मामला फरमा। ऐ अल्लाह माएँ बहनें बच्चियाँ बेचारी अल्लाह शौक़ से ज़ौक़ से आती रहीं, खुदावंदा इनके दुख दूर फरमा दे, इनको आजमाइशों से निकाल दे। जो बेचारियाँ औलाद के लिए रोती हैं और कहती हैं एक बेटी ही मिल जाए ससुराल में रहने के काबिल हो जाऊं, अल्लाह उन पे रहम फरमा दे। जो जिस हाल में परेशान है उसकी मदद फरमा दे। तेरे महबूब की उम्मत बड़ी परेशान है। ऐ अल्लाह ख़त्म कुरान का मौका है, रमज़ान की जाती हुई घड़ियाँ हैं। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का खून बह रहा है। ऐ अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया में बर्मा के मजबूरों को रहने को जगह नहीं मिल रही, सालों बीत गए, कश्मीर की बच्चियां रोती हैं, अल्लाह फलस्तीन की माएँ पुकारती हैं, पाकिस्तान की सड़कों पे रोज खून बहता है। हमने बड़ी बड़ी कोशिश करके बड़े बड़े लोगों के वादों पे एतबार किया। ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, गरीबों की मदद फरमा, यतीमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह जो सड़कों पे झोंपड़ियों में हैं उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह जो बेचारे छाबड़ी फरोश हैं उनकी मदद फरमा, जहाँ जवान बच्चियाँ हैं उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह गरीबों की मदद फरमा, मजबूरों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तंगदस्त लोगों की मदद फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्जों से रिहा कर दे, तंगदस्तों को वुस्सत दे दे। हमारे वो मशाइख, हमारे वो बुजुर्ग इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनकी कब्रों पे रहमतों का नुज़ूल फरमा, उन पे करम नवाजियाँ फरमा। जिनके अजीज़ों रिश्तेदारों में से कोई दुनिया से चला गया है, अल्लाह जिनके माँ बाप रुखसत हो गए उनकी कब्रें नूर से भर दे, रहमत से भर दे। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह ज़िंदगी में जब मौत का वक्त आए ना तो हमें कलमे की तौफीक अता फरमाना, हमें बेईमानी की मौत से महफूज रखना, ईमानदार मारना हमें। अल्लाह हमारी आखरत की मंज़िलों पे अपना फजल रखना, हमसे सख्त हिसाब न लेना। ऐ अल्लाह बस खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में कुछ भी हैं मौला तेरे महबूब की उम्मत से। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन।